السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میرے چینل وائس آف دین 80 پہ خوش آمدید۔ دوستو، شیخ سعدی کی حکایات میں حکمت اور نصیحت کے ایسے خزانے جمع ہیں جو آج بھی روشنی پھیلاتے ہیں۔ کبھی ایک چھوٹا سا جملہ زندگی بدل دیتا ہے۔ آئیے ایسی ہی حکمت بھری کہانیاں سنتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ وہ گھوڑا کسی وجہ سے بدک گیا اور بادشاہ سر کے بل نیچے گر پڑا۔ بادشاہ کی گردن کی ہڈی کے موہرے سرک گئے اور وہ گردن کو ہلانے سے قاصر ہو گیا۔ شاہی طبیبوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے بادشاہ کی گردن کے موہرے واپس اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، مگر وہ ناکام رہے۔ اس دوران ملک یونان کا ایک طبیب اسی بادشاہ کے ملک میں آیا۔ اس نے اپنی قابلیت کی بنا پر بادشاہ کا علاج کیا اور بادشاہ کی گردن کے موہرے اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ بادشاہ کے علاج کے بعد وہ یونانی طبیب اپنے ملک واپس لوٹ گیا۔ کچھ عرصہ بعد وہ یونانی طبیب دوبارہ اس بادشاہ کے ملک آیا اور بادشاہ کی خدمت میں بھی سلام کے لیے حاضر ہوا۔ بادشاہ کے لیے لازم تھا کہ وہ اس طبیب کی آؤ بھگت کرتا اور اس کے ساتھ عزت سے پیش آتا، مگر وہ اس طبیب کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا رہا جیسے اسے جانتا ہی نہیں تھا۔ وہ طبیب اس بے رخی پر دل برداشتہ ہو گیا اور بادشاہ کے دربار سے واپس لوٹ گیا۔ اس طبیب نے بادشاہ کے دربار سے واپس آنے کے بعد اپنے غلام کو کچھ بیج دیے اور کہا کہ تم یہ بیج بادشاہ کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ یہ بیج یونانی طبیب نے دیے ہیں، انہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر ڈال کر ان کی دھونی لوگے تو تمہیں بے حد فائدہ ہوگا۔ وہ غلام ان بیجوں کو لے کر بادشاہ کے پاس گیا اور اس یونانی طبیب کے کہنے پہ مطابق بادشاہ کو ان بیجوں کی افادیت سے آگاہ کیا۔ بادشاہ نے فوراً آگ جلانے کا حکم دیا اور اس آگ میں وہ بیج ڈال کر ان کی دھونی لی۔ جب بادشاہ کو دھواں لگا تو اس نے ایک زوردار چھینک ماری اور اس کی گردن کے موہرے واپس اپنی جگہ پر سرک گئے۔ بادشاہ اس صورتحال سے بڑا پریشان ہوا اور اس نے حکم دیا کہ یونانی طبیب کو ڈھونڈ کر میرے پاس لایا جائے۔ بادشاہ کا حکم ملتے ہی شاہی پیادے اس یونانی طبیب کی تلاش میں نکلے، لیکن وہ طبیب نہ ملا۔ نتیجہ، اس مغرور بادشاہ کی گردن ٹھیک نہ ہو سکی۔ حضرت شیخ سعدی اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ کسی کا احسان ماننا چاہیے۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہو تو اس کے ساتھ بھی بھلائی سے پیش آنا چاہیے، اور یہی شرافت کی دلیل بھی ہے۔ حضرت شیخ سعدی اپنے زمانہ طالب علمی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جس زمانے میں مدرسہ نظامیہ بغداد شریف میں زیر تعلیم تھا، وہاں میرا ایک ساتھی میرے حسن بیان اور نکتہ آفرینی کے باعث مجھ سے حسد کیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے استاد محترم سے اپنے ساتھی کے متعلق شکایت کی کہ وہ مجھ سے حسد کرتا ہے اور میرے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے، وہ میری علمی قابلیت کی وجہ سے مجھ سے جلتا ہے۔ استاد محترم نے جب میری بات سنی تو مجھ سے ناراض ہوئے اور فرمانے لگے کہ مجھے حیرانی ہے کہ تو اس گناہ سے آگاہ ہے کہ وہ تجھ سے حسد کرتا ہے، لیکن کبھی اپنے بارے میں بھی سوچتا ہے کہ تو غیبت جیسے گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے۔ اگرچہ حاسد کا ٹھکانہ دوزخ ہے، مگر تو بھی دوسرے طریقے سے وہیں جا رہا ہے۔ حضرت شیخ سعدی اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ حسد اگرچہ بہت بڑا گناہ ہے اور حسد کرنے والا ٹھکانہ یقیناً دوزخ ہے، تو غیبت بھی اس کے مقابلے میں کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، بلکہ اس کا انجام بھی دوزخ ہی ہے۔ ایک اور حکایت سنتے ہیں۔ فحش گوئی نہایت مکروہ فعل ہے۔ حضرت شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کہ ایک نیک اور متقی شخص جب بھی گفتگو ہوتی تو اپنے دشمنوں کا ذکر بھی اچھے الفاظ میں کرتا۔ جب بھی اس کے کسی دشمن کے متعلق کوئی گفتگو ہوتی تو وہ ان کا ذکر اچھے الفاظ میں کرتا، ان کو اچھے الفاظ میں یاد کرتا تھا۔ اس نیک شخص کا وصال ہوا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ سناؤ میاں، تمہارے ساتھ کیا معاملہ رہا؟ کیا تم اللہ کی پکڑ میں آئے یا پھر بخش دیے گئے؟ اس نیک شخص نے جب یہ بات سنی تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی اور وہ بلبل کی مانند شیریں آواز میں بولا کہ دنیا میں فحش گوئی سے بچتا تھا اور میری زبان سے کسی کے متعلق کوئی بری بات نہ نکلتی تھی کہ فحش گوئی نہایت مکروہ فعل ہے۔ چنانچہ مجھ سے بھی کوئی غلط سوال نہیں کیا گیا اور مجھ پر بھی رحم کیا گیا اور کوئی سخت سوال نہ کیا گیا، اور یوں میرے لیے ان سوالات کا جواب دینے میں آسانی رہی اور میرا معاملہ بہت ہی اچھا رہا۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ سعدی اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ فحش گوئی اور بد کلامی نہایت ہی بری عادات ہیں اور انتہائی مکروہ فعل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ شخص قابل گرفت ہے جو بد کلام ہے۔
ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی ترویج و تبلیغ اپنے بہترین اخلاق کی بدولت کی اور مشرکین کی بد کلامی کا جواب کبھی بد کلامی سے نہیں دیا تھا۔ ایک اور حکایت سنتے ہیں کہ فقیری کسی نعمت سے کم نہیں۔ حضرت شیخ سعدی اپنی سیاحت کے دوران کا ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک مالدار شخص کا بیٹا اپنے باپ کی خوبصورت قبر کے پاس بیٹھا ایک غریب لڑکے سے بحث کر رہا تھا کہ میرے باپ کی قبر کا تعویذ، اس کی قبر کا رنگین کتبہ، اس کی قبر کا سنگ مرمر کا فرش اور اینٹیں فیروزہ کی ہیں، جبکہ تیرے باپ کی قبر کچی مٹی کی ہے۔ غریب کے لڑکے نے اس کی باتیں سنی تو کہا کہ بروز محشر تیرا باپ ان بھاری پتھروں سے نہیں نکل سکے گا اور میرا باپ اپنی کچی قبر میں سے آسانی سے نکل کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ غریب کی موت اس کے لیے راحت کا باعث ہے اور مالدار کی موت اس کے لیے حسرت اور ندامت کا باعث ہے۔ فقیروں کے پاس چونکہ مال و دولت نہیں ہوتا اس لیے وہ کوئی ایسی شے نہیں چھوڑتے جس کو دیکھ کر کوئی حسد میں مبتلا ہو۔ غریبوں اور مسکینوں کا مرنا باعث راحت اور مالداروں کا مرنا باعث ندامت ہے۔ غریب اپنی موت کے ساتھ زمانے کی سختیوں سے آزاد ہوتا ہے جبکہ مالدار اپنی موت کے ساتھ آسائش و آرام سے آزاد ہوتا ہے۔ جو غریب دنیا کی سختیوں کو برداشت کرتا ہوا فاقہ کشی کا بوجھ اٹھاتا ہے، جہان فانی سے کوچ کرتا ہے، وہ موت کے دروازے میں نہایت آسانی سے داخل ہو جاتا ہے۔ اور جو امیر ناز و نعم میں پلا بڑا ہوتا ہے، زمانے کی سختیوں سے ناواقف ہوتا ہے، اس کے لیے یقیناً موت کو قبول کرنا نہایت ہی تکلیف دہ امر ہوتا ہے۔ بس جو قیدی قید خانے سے رہا ہو وہ خوش ہوتا ہے اور جو قیدی قید خانے میں ڈالا جا رہا ہو وہ اس خیال سے ہی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ فقیری کسی نعمت سے کم نہیں اور اگر بندہ اپنی غریبی اور مسکینی پر صابر رہتا ہے تو یہ کسی نعمت عظمیٰ سے کم نہیں۔ اگلی حکایت پڑھتے ہیں جو کہ ہے سوالی کا صابر و شاکر ہونا کتنا ضروری ہے۔ حضرت شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص صبح کے وقت بھیک مانگنے نکلا اور مسجد کا دروازہ کھلا دیکھ کر اس نے صدا لگانی شروع کر دی کہ ہے جو کوئی جو اس بڑھاپے کو یا اس بوڑھے کو خیرات دے۔ ایک شخص نے اسے دیکھا تو کہا، اے احمق، یہاں کوئی نہیں رہتا جو تجھے خیرات دے۔ اس بوڑھے شخص نے دریافت کیا، یہ کس کا گھر ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، یہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ سن کر اس بوڑھے پر وجدانی کیفیت طاری ہوگی اور وہ کہنے لگا کہ اگر یہ اللہ کا گھر ہے تو اسے چھوڑ کر آگے جانا بے وقوفی ہے اور یہاں سے خالی ہاتھ لوٹنا اس سے بھی بڑی بے وقوفی ہے۔ میں تو آج تک کبھی اللہ کے کسی بندے کے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹا تو پھر اس رب کے گھر سے خالی ہاتھ کیسے لوٹ سکتا ہوں؟ میں تو اس وقت تک صدا لگاتا رہوں گا جب تک میرا دامن مرادوں سے بھر نہیں جاتا۔ یہ کہنے کے بعد وہ بوڑھا شخص مسجد کے دروازے پر بیٹھ گیا اور 1 سال تک وہیں بیٹھا صدا لگاتا رہا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ کمزوری کا غلبہ اس پر چھانے لگا۔ ایک دن اسی حالت میں اس کا دل ڈوب رہا تھا کہ ایک شخص چراغ ہاتھ میں لیے اس کے پاس آیا اور ابھی اس بوڑھے میں زندگی کی کچھ رمق باقی تھی اور وہ خوش ہو کر کہہ رہا تھا کہ جس نے بھی سخی کا دروازہ کھٹکھٹایا وہ کبھی مایوس نہیں ہوا، البتہ شرط اتنی ہے کہ سوالی کا صابر و شاکر ہونا ضروری ہے۔ مقصود بیان کیا ہے کہ حضرت شیخ سعدی اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ حصول رزق کا معاملہ ہو یا کوئی معاملہ، اللہ ذوالجلال کی سنت ہے کہ وہ کسی آزمائش کے بغیر انعام و اکرام سے نہیں نوازتا۔ اگر ہم اپنے تمام معاملات پر اللہ پر کامل بھروسہ کر لیں تو یقیناً وہ ہماری مراد سے نوازے گا اور وہی کارساز حقیقی ہے۔ داناؤں کا قول ہے کہ اس کے گھر میں دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے۔ بے شک ایک آخری حکایت پڑھتے ہیں جو کہ رعایا اور بادشاہ کے لیے پھل دار درخت کی مانند ہوتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی ایک بادشاہ کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ وہ معمولی کپڑے کی قبا زیب تن کرتا تھا۔ ایک دن اس کے ایک درباری نے کہا، حضور آپ خزانوں کے مالک ہیں اور اتنی معمولی قبا زیب تن کرتے ہیں، آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے لیے بہترین چینی ریشم کی قبا تیار کروائیں اور اسے زیب تن کریں۔ اس بادشاہ نے جو کہ نہایت عاقل اور عادل تھا، اس نے کہا، میرے دل میں بھی یہ خواہش ہے کہ میں اپنے لیے ایک بہترین قبا تیار کروں، مگر کیا کروں؟ یہ خزانہ میرا اپنا نہیں بلکہ رعایا کا ہے اور یہ ملک ان کی ملکیت ہے۔ اس خزانے کا بہترین مصرف یہ ہے کہ میں اس سے فوج پر خرچ کروں اور اسے مضبوط بناؤں تاکہ وہ رعایا اور ان کے اس ملک کی حفاظت کرے۔ بادشاہ دہقان سے مالیہ یعنی ٹیکس اس لیے وصول نہیں کرتا کہ اسے ظالموں کی شر سے محفوظ نہ رکھے،
بلکہ اگر کسی ظالم نے اس کا گدھا چھین لیا ہے تو اس سے مالیہ وصول کرنا انصاف کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی حقیقت ہے کہ جو بادشاہ قیمتی قبائیں پہنتے ہیں اور عورتوں کی مانند اپنے جسم کو سجاتے ہیں وہ میدان جنگ میں دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور رعایا بادشاہ کے لیے پھلدار درخت کی مانند ہے کہ اس کی پرورش اور نگہداشت بادشاہ کا فرض اولین ہے۔ اگر وہ اس درخت کی جڑ پر کلہاڑا چلائے گا تو سائے اور پھلوں سے محروم ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ بزدل اور کمینہ کوئی اور نہیں جو کہ چیونٹی کے آگے سے دانہ اٹھائے۔ حضرت شیخ سعدی اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو حکومت سے نوازا، ان کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اس منصب کے صحیح حقوق ادا کریں اور اپنے عوام کی تکالیف کا احساس کریں اور ان کے دکھوں کا مداوع کریں۔ اپنے آرام اور آسائش کو ترجیح دینے والے حکمران اپنی عوام کی خدمت کو اپنا شعار بنائیں۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، آپ کو یہ حکایات اگر پسند آئی ہوں تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور میرے کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک بھی دے دیجیے گا، اور جو اس چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکتے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔